الحمدللہ 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 رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ عز وجل: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوه بكرة وأصيلا۔ آمنت بالله صدق الله العظيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، ربنا زدنا علما وحلما وفهما والحقنا بالصالحين، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ معزز و محترم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ممکن ہے یہ جمعۃ الوداع ہو، عین ممکن ہے الوداعی جمعہ اس ماہ مبارک کا۔ اب یہ ہماری غفلت یا ہماری نادانی، ہماری کاہلی یا سستی ہے کہ اس جمعۃ الوداع کے موقع پہ بھی ابھی ہماری مسجد خالی ہے، ابھی ہم گھروں میں ہیں، حالانکہ آج عام چھٹی ہے، کوئی کسی قسم کی وہ مصروفیت نہیں ہے، لیکن یہ ایک عادت ہماری بن چکی ہے، اور عادت کے ساتھ ساتھ یہ جو اہمیت ہی ہمارے دلوں میں نہیں ہے اس چیز کی، اس وجہ سے ہم اپنی مرضی سے جب چاہتے ہیں آتے ہیں۔ تو آج اس جمعۃ الوداع کے موقع پہ جیسا کہ ہمارا طریقہ رہا ہے کہ اس موقع پہ ہم ان سب اپنے مرحومین کو بھی یاد کرتے ہیں جو پچھلے سال اس جمعۃ المبارک کے موقع پہ ہم میں موجود تھے، آج نہیں ہیں، خصوصاً ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ تمام مرحومین کے لیے، اپنے اس بستی کے ہوں یا جہاں بھی جو بھی کہیں اللہ کو پیارا ہوا ہو، اس کو بھی ہم یاد کرتے ہیں۔ تو آج ایک اور بھی ہمارے ایک بزرگ سید محمد رابع حسنی ندوی، جو ندوۃ العلماء کے کافی عرصہ سے وہاں کے ذمہ دار رہے ہیں اور مسلم پرسنل لاء بورڈ کے صدر تھے، وہ ان کی بھی کل وفات ہو گئی، ان کو بھی آج ہم یاد کریں گے، ان کے لیے بھی دعا کریں گے۔ تو یہ سب چیزیں ہمارے ذہن میں ہمیشہ رہنی چاہیے مستحضر، کہ آج ہم ہیں، آئندہ آنے والا جو جمعۃ الوداع ہو، کیا اس موقع پہ ہم ہوں گے، اور پھر کیا اگر ہم نہیں ہوں گے تو کوئی ہمیں یاد کرے گا؟ جب ہم اپنے بزرگوں کو یاد نہیں کریں گے، مرحومین کو یاد نہیں کریں گے، تو ہمارا کون ہوگا پھر یاد کرنے والا؟ بہرحال ایک تو یہ ہمارے ذہن میں رہے کہ ممکن ہے یہ جمعۃ الوداع ہو۔ اب ہم الوداع کہنے جا رہے ہیں، جاتے جاتے کیا پیغام ہے ہمارے لیے؟ یہ ماہ مبارک ہمیں کیا پیغام دیتا ہے؟ آپ نے روزے رکھے، بھوک پیاس برداشت کی آپ نے،
اپنے آپ پر آپ نے کنٹرول کیا، اپنے غصے کو آپ نے تھاما، کوئی غصہ نہیں کیا، کوئی لڑائی نہیں کی، کوئی جھگڑا نہیں کیا، یہ سب چیزیں آپ نے کی۔ اب کیا ہے، کیوں آپ نے یہ کی؟ جیسے پہلے بھی کہا جا چکا ہے کہ کوئی بھی عبادت جب آپ کرتے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کیوں کی۔ تو آج اس طرف تھوڑی سی ہم آپ کی توجہ مبذول کریں گے۔ سورۃ الفتح، اس کی آیت نمبر 8 اور 9 ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، تھوڑا اس کی طرف آئیے۔ اللہ کا ارشاد ہوتا ہے، انا ارسلناک، اے حبیب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بھیجا شاہدہ، گواہ بنا کر، و مبشرہ، خوشخبری سنانے والا بنا کر، و نذیرہ، اور ڈر سنانے والا بنا کر۔ کیوں بھیجا ہم نے آپ کو شاہد، مبشر اور نذیر بنا کر؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، تاکہ اے تمام مومنوں، تمام مسلمانوں، تاکہ تم ایمان لاؤ باللہ، اللہ پر، ورسولہ، اس کے رسول پر، وَتُعَزِّرُوهُ، اور تاکہ تم اپنے رسول کی مدد کرو، وَتُوَقِّرُوهُ، اور تاکہ تم اپنے رسول کی توقیر، عزت، تعظیم، احترام کرو، وَتُسَبِّحُوهُ، اور تاکہ تم تسبیح بیان کرو اللہ کی، بکرۃ و اصیلا، صبح و شام۔ یہ آیت کریمہ آپ کے سامنے رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد یہ کہ ہم نے اپنے محبوب کو بھیجا، اپنے رسول کو بھیجا، اپنے پیغمبر کو بھیجا، اور ان کی حیثیت کیا ہے کہ وہ شاہد ہیں، مبشر ہیں اور نذیر ہیں وہ، اور بھیجا اس لیے تاکہ تم سب لوگ، تمہارا کام کیا ہے کہ آپ اس پر ایمان لے آئیں، پہلے انہیں مانیں آپ، پھر آپ ان کی مدد کریں، پھر آپ ان کی توقیر کریں، اور پھر اس سب پر آپ نے تسبیح بیان کرنی ہے اللہ کی صبح شام۔ ذرا تصور میں لائیے کہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت جو بات کہی جا رہی ہے، یہ کون رسول ہیں؟ تھوڑا سا، بہت سنا ہے آپ نے لیکن تھوڑا سا تعارف، صرف ان کے پروٹوکول کے بارے میں، ان کا پروٹوکول کیا ہے اس بات کی طرف آپ دھیان دیں کہ اس دنیا میں کوئی ایک لمحہ بھی نہیں گزرتا جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہیں نہ کہیں ذکر نہ ہو رہا ہو۔ یہ تو اب آپ سب جانتے ہیں، آپ کسی بھی وقت اس گوگل کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں پوری اس جغرافیہ دنیا کا کہ اس وقت کہاں کس ملک میں فجر کی اذان کا وقت ہے، کہاں ظہر کی اذان، کہاں کیا ہے۔ اس پر جب آپ دیکھیں گے آپ خود جان جائیں گے کہ اس دنیا میں ہر وقت کہیں نہ کہیں پہ اذان کا وقت ہوتا ہے، کسی نہ کسی اذان کا وقت، چاہے فجر کی ہو، چاہے ظہر کی ہو، چاہے عصر کی ہو، چاہے مغرب کی ہو، چاہے عشاء کی ہو۔ تو اذان میں آپ کا ذکر جو ہے بآواز بلند کیا جاتا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو پروٹوکول دینا تھا، یہ آپ کو عزت دینی تھی، یہ آپ کا درجہ دینا تھا، یہ آپ کا احترام دنیا کو بتانا تھا کہ دیکھو کون ہے یہ پیغمبر، کون ہے یہ رسول۔ اس کائنات، اس دنیا میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرتا جب کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی مقام پہ اللہ کے رسول کا ذکر نہ کرتا۔ یہ ایک بات آپ ذہن میں رکھیں، کس رسول کی بات ہو رہی ہے، کس رسول کے تم امتی کہتے ہو اپنے آپ کو۔ دوسری چیز، آپ کی سیرت جو ہے، آپ کی سیرت کو جاننے کا کتنا شوق ہے ہمارے اندر اور کتنا ہونا چاہیے، کتنی اہم یہ چیز ہے کہ ہم جانیں آپ کو۔
جس طرح قرآن پاک کے بارے میں کہا گیا ہے، حضور نے فرمایا ہے لا یخلق عن کثرت الرد، کہ جتنا آپ اسے پڑھیں گے یہ کبھی پرانا نہیں ہوتا، بار بار آپ پڑھیں گے نئی نئی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی، قرآن کی نئے نئے خزانے آپ کو دے گا وہ، اس کے اندر جو چھپی ہوئے خزانے ہیں کبھی ختم نہیں ہوں گے، قیامت تک آپ اس میں غوطہ زن ہو جائیں اور نئے نئے موتی اور مونگے آپ نکالیں گے اس میں سے۔ برابر اسی طرح سے سیرت کے کسی بھی گوشے کو آپ دیکھیں، اس کو آپ پڑھیں، بار بار پڑھیں گے، نئی نئی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی، حضور کی نئی نئی وہ ان کا جو اعجاز ہے، ان کے جو معجزات ہیں، اور ان کی جو اللہ تعالیٰ نے انہیں جو عطا کیا ہے مرتبہ، وہ بہتر سے بہتر انداز سے آپ کے سامنے آتا جائے گا جتنا آپ اس صورت کا مطالعہ کریں گے۔ تو یہ ضروری بن جاتا ہے جب اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو میں نے آپ کے لیے شاہد، مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے تاکہ آپ اس پر ایمان لائیں اور اس کی مدد کریں، تو یہ ضروری بنتا ہے کہ یہ ہیں کون، ان کو ہم جانیں۔ اس بات کی طرف میں لاسٹ میں پھر آؤں گا انشاءاللہ العزیز۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں کیا فرض ہمارا بنتا ہے اور آپ کا کیا فرض بنتا ہے؟ یہ جو بات کہی گئی ہے، آپ شاہد ہیں، آپ مبشر ہیں اور آپ نذیر ہیں، اور آپ نے ان کی توقیر کرنی ہے، آپ نے ان کی مدد کرنی ہے۔ آپ کی مدد کیسے کی جائے گی، آپ کی توقیر کیسے کی جائے گی؟ اس کے لیے ایک طاقت چاہیے، اس کے لیے ایک قوت چاہیے، اس کے لیے ایک جرأت چاہیے، اس کے لیے ایک سٹیمنا چاہیے۔ وہ ان روزوں سے حاصل ہوتا ہے۔ اب جب روزے مکمل ہوئے، اب آپ کو معلوم ہونا چاہیے آپ نے اس لیے روزے رکھے ہیں کہ آپ نے اللہ کے نبی کا مددگار بننا ہے۔ بنیں گے تو اس میں بڑا ہی آپ کے لیے انعام ہوگا، نہیں بنیں گے تو بہت بڑی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ بچائیے، ہم سب کو بچائے اللہ۔ پھر ایک بار آیت کو ذہن میں رکھیے، دیکھیے ذرا تھوڑی دیر کے لیے میں کہوں گا آپ نیند کو اپنے سے دور کیجیے۔ یہ آپ کے مستقبل کا مسئلہ ہے، یہ آپ کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، یہ آپ کی اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخ روئی یا پھر سیاہ روئی کا مسئلہ ہے۔ یا تو آپ سرخ رو ہوں گے وہاں پہ یا سیاہ رو ہوں گے، لہذا ذرا محتاط رہنا چاہیے جب بھی قرآن پاک کی کسی آیت کو آپ سن رہے ہوں۔ پہلی چیز جو فرمائی حضور کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہ آپ شاہد ہیں۔ شاہد کیا ہوتا ہے؟ گواہ ہیں۔ آپ کس بات کی آپ گواہی دیں گے؟ کس بات کی آپ گواہی دیتے ہیں؟ دین کی گواہی دیتے ہیں۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ یہ دین کی گواہی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہے آپ کو کرنے کے لیے اور کس چیز سے روکا ہے۔ ایک تو سادہ مطلب اس کا ہے کہ آپ گواہ ہیں، آپ نے بتایا ہے کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے اس دنیا میں، کیا کیا نہیں کرنا ہے۔ جو کرے گا اس کے لیے ساتھ ہی فرمایا پھر مبشرہ، جو ان باتوں پہ عمل کرے گا اس کے لیے وہ خوشخبری دینے والی ہے، اسے خوشخبری سناتے ہیں کہ آپ کے لیے انعامات ہیں، آپ کے لیے اللہ کی رضا ہے، آپ کے لیے اللہ کی جنت ہے۔ اور جو آپ کی ان احکامات کو پس پشت ڈالے، انہیں کوئی اہمیت نہ دے، تو ان کے لیے نذیرہ، ڈرانے والا کہ اس کا آپ کو خمیازہ جو بھگتنا پڑے گا وہ معمولی نہیں ہوگا، وہ بڑا خطرناک ہوگا۔ لہذا یاد رکھو، اس رسول کو جانو، پہچانو کہ یہ شاہد ہے، یہ مبشر ہے اور یہ نذیر ہے۔ ایک تو یہ شاہد، ایک شاہد کے معنی یہ بھی ہیں، اکثر مفسرین نے یہ لیے ہیں اس کے مطلب کہ شاہد گواہی دیں گے قیامت کے دن۔ کن کی گواہی دیں گے؟ جو اس وقت موجود تھے ان کی بھی، اور جو اس وقت موجود نہیں تھے یعنی آپ ہم سب، ان کی گواہی بھی دیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کیا گواہی دیں گے؟ اطاعات کی گواہی بھی دیں گے، سیئات کی گواہی بھی دیں گے۔ اب آپ کہیں گے انہیں کیسے معلوم ہم نے کس نے گناہ کیے، کس نے اچھے کام کیے؟
تو امام قرطبی لکھتے ہیں سعید بن المسیب کی روایت کے مطابق انہوں نے لکھا ہے کہ امت کے تمام احوال صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. آپ نے آج کیا 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 نہیں کیا وہ بتا دیا جاتا ہے حضور کو کہ دیکھو تمہارا فلاں امتی جو ہے اس نے آج کیا کیا. تو یہ آپ کے بارے میں بھی اس دن گواہی دیں گے. آپ نے کیا اعمال کیے، ان میں اطاعات ہیں، یعنی ان میں جو آپ کی نیکیاں ہیں ان کے بھی گواہ ہوں گے، ہاں انہوں نے فلاں جگہ فلاں نیکی کی تھی، فلاں اچھا کام کیا تھا، اور فلاں گناہ کیا تھا وہ بھی بتا دیں گے، اس کے بھی گواہ ہوں گے، وہ شاہد ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہیں جو آپ کو پہنچاتے ہیں ساری رودات، پوری امت کی رودات پہنچاتے ہیں آپ کی امت کیا کر رہی ہے، امت کا ہر فرد جو ہے کیا کر رہا ہے. یہ ذہن میں رہے، اس اعتبار سے بھی آپ شاہد ہیں، وہاں گواہی دیں گے. اس لیے قرآن پاک کی شاید کو بار بار دیکھنا چاہیے. جس نے قرآن کو چھوڑا ہوگا اس وقت اس کے سامنے کہیں گے حضور اللہ تعالیٰ سے، یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، میری امت کا یہ فرد فلاں ابن فلاں فلاں ابن فلاں، ان کی گواہی دیں گے یہ انہوں نے قرآن کو چھوڑا. وہ کیوں گواہی دیں گے، کیسے پتہ ہوگا؟ یہی جو اب میں نے ابھی آپ کے سامنے روایت رکھی کہ تمام احوال آپ کے بتا دیے جاتے ہیں، پہنچا دیے جاتے ہیں. تو وہ آپ کے حق میں اس دن آپ گواہی دیں گے یا پھر آپ کے مخالف ہوں گے، آپ کی مخالفت کی گواہی دیں گے، آپ کے گناہوں کی گواہی دیں گے. یہ ذہن میں رکھیے، حضور کبھی غلط گواہی نہیں دیں گے. یہ جو ہم نے غلط عقیدہ بنایا ہے، ہم جو بھی کریں گے یہ تیچی امتی چینی اس کرو غلط قسم میں امچ کو تو رک، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. انتہائی ہم یہ کہیں گے بے حسی، بے ہوشی اور مدہوشی کے عالم میں یہ امت ہے. اسے احساس ہی نہیں اس بات کا کہ حضور ہمارے گواہ ہیں اور ہمارے خلاف گواہی کل دے سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا ہے، وہ بتا دیں گے ہمیں وہاں پہ. لہذا اس آیت کی روشنی میں اس کو بار بار آپ پڑھا کریں، صرف یہاں نہیں. یہ سورۃ الفتح کی آیت نمبر 8 ہے. اس کے علاوہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 45، یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. بالکل یہی الفاظ وہاں بھی ہیں. وہاں آغاز میں کہا گیا ہے یا ایھا النبی، یہاں سیدھا کہا انا ارسلناک، آپ کو بھیجا. وہاں کہا اے نبی، ہم نے آپ کو بھیجا، شاہد، مبشر اور نذیر بنا کر. کیوں بھیجا؟ اب آپ تھوڑا آگے چلیے. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، آپ اور ہم الحمدللہ ہم نے یہ منزل ہم نے طے کی ہے. ہم ایمان والے ہیں الحمدللہ، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہم اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں. پہلی منزل، پہلا سٹیپ، پہلا قدم ہم نے طے کیا ہے الحمدللہ، ہم ان میں شمار ہمارا ہے. اب ساتھ ہی پھر دوسرا کام کیا بتایا آپ نے کہ اس کے بعد آپ کا کام ہے وَتُعَزِّرُوهُ. اب آپ نے اپنے نبی کی مدد کرنی ہے. وَتُعَزِّرُوهُ، کیا ہم کرتے ہیں مدد نبی کی؟ دیکھنا ہے، بار بار اپنے گریبان میں جھانکنا ہے. کیا کبھی ایک بار کوئی کام آپ نے کیا تو کہا بس ہم نے مدد کی ہمیشہ کے لیے؟ یہ ہر دن کے لیے، ہر وقت کے لیے ہے کہ آپ نے ہر وقت ہر دن اللہ کے رسول کی مدد کرنی ہے. کچھ لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ ہم نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، زکوٰۃ دی، حج کیا تو بس ہمارا کام ختم. یہ مدد نہیں ہے رسول کی، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے، یہ آپ کی ٹریننگ ہے. اس کے ذریعے آپ ٹریننگ حاصل کرتے ہیں تاکہ آپ مدد کرنے کے قابل بنیں. جس طرح اگر آپ کو ڈاکٹری کرنی ہوگی، پہلے آپ کو 5-6 سال کہیں ٹریننگ کرنی پڑتی ہے، پھر آپ ڈاکٹر بنتے، پھر آپ کسی کا علاج کرتے. ایک کورس ہے. تو یہ جو نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ کورس ایک ہے، یہ ٹریننگ آپ کی ہے، یہ آپ نے کرنی ہے. اس کے بعد آپ اس قابل بنیں گے کہ آپ تعزروہ،
اللہ کا جو حکم ہے کہ اس رسول کی آپ مدد کرو، اس قابل پھر بنیں گے آپ، اس کے بغیر آپ نہیں بن سکتے۔ کوئی یہ کہے بے نماز تو نہیں پڑھوں گا لیکن مدد کروں گا رسول کی، ناممکن۔ زکوٰۃ نہیں دوں گا مگر مدد کروں گا رسول کی، ناممکن۔ حج اگر فرض ہو چکا ہے نہیں کروں گا پھر بھی مددگار بنوں گا رسول کا، امپاسبل۔ روزہ آیا، روزہ نہیں رکھوں گا لیکن میں حضور کا بڑی زبردست طریقے سے مددگار ہوں، محبت کرنے والا ہوں، یہ ہوں وہ ہوں، ناممکن، غلط، جھوٹ۔ تو پہلی چیز آپ یہ یاد رکھیے کہ آپ نے ایمان کے بعد یہ ٹریننگ آپ کو لازماً کرنی ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کی یہ ٹریننگ کرنی ہے تاکہ آپ اس قابل بنیں کہ آپ اللہ کے رسول کی مدد کر سکیں۔ اب کہیں گے آج ہم کیا کریں گے اللہ کے رسول کی مدد؟ اللہ کے رسول کی مدد کیا ہے؟ اللہ کے رسول کے دین کی مدد، آپ کے دین کے غلبے کی خاطر کوشش کرنا، آپ کے پیغام کو عام کرنے کی کوشش کرنا، آپ کی بتائی ہوئی پیاری پیاری باتوں کو سمجھنا، پہلے معلوم کرنا، پھر غور و فکر کرنا، اور اس کے بعد ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو سنوارنا۔ کس طرح آپ مدد کر سکتے ہیں اپنے رسول کی؟ اپنے رسول کی مدد آپ کیسے کریں گے؟ اب دیکھیں رسول نے یہ جو کام کیا ہے ان کی اتباع بھی ہم پہ جو لازم ہے کرنی ہے، تو وہ ہمارے سامنے رہنی چاہیے۔ آپ کیا کرتے تھے صبح سے شام تک، آپ کے کیا تھے معمولات، آپ کا کام کیا رہتا تھا تاکہ ہم بھی کریں۔ اور ان کی تربیت کس انداز سے ہوئی تھی؟ رسول بننے سے پہلے ہی آپ سب جانتے ہیں 8 ہی سال کے تھے، انہوں نے بکریاں چرانی شروع کی تھی۔ آپ بکریاں چراتے تھے، ان سے ایک تھوڑی سی رقم آپ کو ملتی تھی، آپ گزارا کرتے تھے۔ یہ بکریاں چرانے کے سلسلے میں حضور نے جو فرمایا ہے کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا ہے جس نے بکریاں نہ چرائی ہیں۔ جب آپ سے پوچھا گیا، عرض کیا گیا کہ آپ نے بھی چرائی ہے؟ کہا ہاں میں نے بھی چرائی ہے۔ بہت معمولی معاوضے پر، بہت ہی کم معاوضہ ملتا تھا اور میں بکریاں چراتا تھا، لوگوں کی کسی کی بھی۔ یہ تربیت تھی آپ کے لیے، اللہ کی طرف سے ٹریننگ تھی۔ کیونکہ پہلی چیز جب بکریاں چرانی ہوتی ہیں، صبح جب انسان نکلتا ہے اسے پہلے یہ طے کرنا پڑتا ہے میں کہاں لے جاؤں گا۔ عرب کی وہ اپنے سامنے رکھو، وہاں کی صورتحال وہ یہاں نہیں، ہمارا ملک نہیں ہے، ہمارا وطن یہاں تو ہر طرف ہریالی ہے، جہاں چاہیں گے آپ بکریوں کو لے جائیں گے۔ وہاں گھاس نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، معمولی کچھ ہوتی تھی کچھ علاقوں میں۔ اگر ایک دن وہاں لے گئے دوسرے دن وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ اب یہ کرنا ہوتا تھا، سوچنا ہوتا تھا کہ آج کہاں لے جائیں۔ گویا صبح صبح جس کو آپ کہیں گے فکسنگ دا ٹاسک، اپنا کام صبح ہی وہ کہتے آج میں نے کہاں لے جانا ہے ان کو۔ اس سے آپ کے اندر وہ چیز پیدا ہو گئی تھی کہ ہر صبح آپ دیکھتے تھے کہ آج دن میں نے کیا کرنا ہے۔ آپ دیکھیں آپ ایسا کرتے ہیں؟ اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ اللہ کی مدد کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کی مدد کر رہے ہیں۔ کیا صبح صبح آپ دیکھتے ہیں میں نے آج دن میں کیا کرنا ہے، کس انداز سے میں نے حضور کی مدد کرنی ہے؟ اگر کرتے ہیں تو آپ پھر مطمئن رہیں الحمدللہ، لیکن اگر نہیں کر رہے ہیں تو آپ کو بار بار دیکھنا ہوگا کہ آپ رسول کے مددگار نہیں ہیں، اور نہیں ہوں گے تو پھر آپ کے لیے کیا ہوگا ابھی ہم پڑھیں گے۔ پہلی چیز یہ۔ دوسری چیز، جب آپ بکری کو لے جاتے ہیں، کوئی بھی لے جاتا ہے، وہ آپس میں لڑتی ہیں، آپ سب جانتے ہیں بہت زیادہ شریر جانور ہے یہ، بہت لڑتے ہیں، تو ان کو ان کی لڑائی ختم کرانا ایک قسم کی ٹریننگ کی، بہت زیادہ صبر کے ذریعے، انتہائی تحمل کے ذریعے، برداشت کے ذریعے آپ ان کو لڑنے نہیں دیتے تھے۔ تو یہ حضور کو سکھایا گیا۔ پھر اپنی پوری زندگی میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کس قدر اس معاملے میں کتنا زور دیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ لڑو مت، آپس میں اتفاق اور اتحاد سے رہو، یہ دین کی بنیادی چیز قرار پائی ہے۔ کیا ہم کرتے ہیں؟ یہ بھی ایک رسول کی مدد ہوگی آپ کی کہ اگر آپ دو بھائیوں میں جن میں جھگڑا ہے آپ صلح کرا رہے،
کہیں میاں بیوی میں آپ صلح کرا رہے ہیں، کہیں ایک انداز سے کہیں دوسرے انداز سے آپ اتفاق اور اتحاد کی طرف امت کو لے جا رہے ہیں۔ یہ بہت اہم کام ہے اور آج کے حالات میں زیادہ ہی اہم ہے۔ اور شیطان سویا نہیں ہے، وہ بار بار آپ کو کسی نہ کسی ایسے کام میں مبتلا کرے گا کہ آپ کی آپس میں دشمنی ہو جائے۔ آپ کو بار بار یاد دلاتا ہے وہ، یا فلانی ایم دچاوی نو ووٹ ایم سن تھا کس دلس میں محبت، یا فلانی اسی نے میں نے سودا ہیون کے دکاندار اس انداز سے اس کے دل میں ڈالتا ہے شیطان، اسی نے چون خریدار کہیں تھی، محبت نکل جاتی ہے۔ یہ چینس سکولس من پڑھان، یہ پڑھان رائل اکیڈمی، یہ پڑھان گرین لینڈ، یہ گو ببور وہیں پڑھنے، کسی نہ کسی طرح سے آپ کے دل میں نفرت، یہ فلانی انسان یہ جو فلاں فرد ہے اس کی محبت ہے فلاں سے جو میرا دشمن ہے، یہ میرا نہیں ہو سکتا ہے، ٹھیک چھو رشتہ دار چھو نہیں ہے مگر میں نے دشمن سیکھ کے سے دوستی، میں نے فلانی سیکھ کے سے دوستی، میں تمہیں سے بات میں فلان جائے دھوکہ دوں، فلان جائے نقصان کروں۔ اس انداز سے مختلف طریقوں سے آپ کے سامنے یہ چیزیں آئیں گی اور آپ کو آپس میں لڑائیں گی۔ عام مسلمان کو سمجھنا ہے کہ میری کیا ذمہ داری ہے، ہر فرد کی ذمہ داری ہے، جو اللہ کا بندہ اور اللہ کے رسول کا امتی ہے، اس نے امت میں دراڑ نہیں پیدا کرنی ہے، محبت پیدا کرنی۔ لیکن افسوسناک صورتحال یہ ہے، عام انسانوں کو چھوڑیے، آپ علماء تک جو ہیں اس سے بچے ہوئے نہیں، بلکہ زیادہ بگاڑ ان کی طرف سے آتا ہے، لڑاتے ہیں آپس میں۔ یہ میرے مسلک کا نہیں، یہ میری جماعت کا نہیں، یہ میرے نظریے کا نہیں، ایک دوسرے کے خلاف فتوے، یہ کافر ہے، یہ ملحد ہے، یہ زندیق ہے۔ ایک عربی حکایت ہے، بڑی خوبصورت حکایت ہے، عربی میں ہے وہ۔ کہا جاتا ہے کہ ایک شکاری جو تھا اس نے بہت سارے پرندے پکڑے، اس کا کام یہی تھا، پرندے پکڑتا تھا، انہیں ذبح کرتا تھا۔ کہا اس نے بڑے پرندے پکڑے، اب ان کو ذبح کر رہا ہے، لیکن جب وہ فڑفڑا رہے تھے تو ساتھ ہی اس کو طرز بھی آ رہا تھا اور آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے۔ کچھ پرندوں نے دیکھا، کچھ چڑیوں نے دیکھا کہ یہ رو رہا ہے، انہوں نے اپنی ساتھی چڑیوں سے کہا کہ اس سے آپ بری امید نہ رکھیں، یہ بڑا رحم دل ہے، دیکھو یہ رو رہا ہے، یہ ہمیں کچھ نہیں کرے گا۔ وہ سادہ سی چڑیا تھی۔ تو دوسری چڑیا جو ہوشیار تھی اس نے کہا تو صرف اس کے آنکھوں کو دیکھ رہی ہے، ذرا اس کے ہاتھوں کو دیکھ، آنکھوں میں تو آنسو ہیں لیکن ہاتھ سے کیا کر رہا ہے، یہ غفلت میں نہ رہے۔ یہی آج ہم دیکھتے ہیں، جب یہ ممبر جن کو ہم اپنے باپ کی جاگیر سمجھتے ہیں، ہم ان ممبروں پر بیٹھے ہیں، یہاں سے جب ہم تقریریں کرتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اتحاد اور اتفاق کے جو ہم درس دیتے ہیں، ایسا دیتے ہیں 2-2 گھنٹے 3-3 گھنٹے کہ سب دنگ رہ جائیں گے کہ ان کے دل میں کتنا درد ہے، روتے بھی ہیں بیان کرتے کرتے، ہماری آنکھوں سے آنسو بھی آتے ہیں، اور دیکھنے والا کہتا ہے آئے ہائے کتنا درد ہے، اس کے دین کا کتنا درد ہے، رسول کی کتنی محبت ہے۔ لیکن انہی کے ہاتھوں کو جب دیکھیں گے آپ، انہی کے ہاتھوں سے لکھی ہوئی کتابوں میں کس کس کے خلاف فتوے ہیں، فلاں کے پیچھے آپ نے نماز پڑھی، تمہارا نکاح ٹوٹ گیا، اب آپ کو دوبارہ نکاح پڑھنا ہے، فلاں کے طریقے پہ آپ نے نماز پڑھی تو آپ کی نماز گئی، فلاں کے فتوے پہ آپ نے عمل کیا تو آپ کا روزہ گیا، آپ کا فلاں چیز عبادت ختم ہو گئی۔ ایک طرف بڑے ہی معصومانہ انداز میں، بڑے ہی پیار کے ساتھ ہم امت کو جوڑنے کی باتیں کرتے ہیں، بڑے پیارے انداز سے ہم اتحاد اور اتفاق، اعتصام بحبل اللہ کی دعوت دیتے ہیں، لیکن دوسری طرف سے ہم ہی اس اتحاد اور اتفاق کو پارا پارا کرنے والے ہوتے ہیں، ہم ہی نفرت کو عام کرنے والے ہوتے ہیں ایک دوسرے۔ یہ تو علماء کی بات ہے،
بڑے درد کے ساتھ میں کہتا ہوں، بڑی محبت کے ساتھ کہتا ہوں اپنے علماء سے بھی، ان کا احترام ہم پہ لازم ہے، وہ ہمارے علماء ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں وہ، لیکن انہیں دیکھنا ہوگا، بار بار دیکھنا ہوگا، اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا۔ آپ کی کسی بات سے، آپ کے کسی فتوے سے امت میں دراڑ تو نہیں پیدا ہو رہی ہے، امت میں تقسیم تو نہیں ہو رہی ہے۔ تو یہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تربیت کی گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کی کہ جس طرح سے وہ بکریوں کو آپس میں صلح کرواتے تھے، یہ ہماری اور آپ کی ڈیوٹی بنتی ہے کہ ہم چھوٹے لیول پہ گھر میں دو افراد، دو بھائی لڑ رہے ہیں، ان کا فیصلہ کریں، چاہے کسی بھی قسم کا ان میں آپس میں جھگڑا ہے، زمین پہ ہے، کوئی جھگڑا بھی ہے، دو بھائیوں کے بیچ، دو دوستوں کے بیچ، دو پڑوسیوں کے بیچ، دو خاندانوں کے بیچ، دو بستیوں کے بیچ، دو ملکوں کے بیچ، جہاں بھی ہو، اس میں ہر ایک کا بنتا ہے حصہ کہ وہ کوشش کرے کہ صلح کرائے، آپس میں قریب لائے۔ تو یہ دوسری چیز جو میں بتا رہا تھا، کس انداز سے تربیت کی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تیسری چیز، جو بکریاں چراتا ہے اسے صرف پورے اس ریوڑ کا ہی دھیان نہیں رکھنا پڑتا ہے، انفرادی طور ایک ایک بکری کا بھی اسے دھیان رکھنا پڑتا ہے۔ کوئی بکری بیمار ہو گئی، مرہم پٹی کرنی ہے، کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی، کسی کو کوئی بیماری ہے، اس کا علاج کرنا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جہاں پوری امت کی تربیت کر رہے تھے، وہاں ایک ایک فرد پر بھی آپ نظر رکھتے تھے، کس میں کیا کمی ہے، اس کی تربیت میں نے کیسے کرنی۔ یہ میرا فلاں ساتھی ہے، حضور کا امتی ہے، لیکن اس میں ایک خامی ہے، رشوت کھاتا ہے، کس طرح سے یہ رشوت چھوڑ دے، کس طرح سے یہ جھوٹ چھوڑ دے، کس طرح سے یہ بد نظری، بد نگاہی چھوڑ دے، کس طرح سے اس کے فلاں خامی ہے، انفرادی طور بھی اس کی نگاہ ہونی چاہیے۔ جب آپ یہ کام بھی کریں گے تو آپ اللہ کے نبی کے مددگار ہیں۔ چوتھی چیز، 14 سال کی عمر سے آپ نے کمانا شروع کیا، آپ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ آپ کسی اور کی کمائی کھائیں۔ کمانا تو آپ نے 8 سال کی عمر سے شروع کیا، جو ابھی میں نے بتایا، 8 سال ہی کی عمر سے کمانا شروع کیا۔ 14 سال کی عمر میں آپ نے شام کی طرف پہلا سفر کیا ہے، سفر تجارت۔ جب آپ جاتے تھے، آپ جانتے ہیں کہ صحراؤں سے گزرنا پڑتا تھا، جس طرح یہاں ہم ہوتے ہیں، یہاں چڑیوں کی چہچہاٹ ہم سنیں گے، درختوں پر بیٹھی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی آواز آتی ہے، لیکن جب آپ صحرا میں سے گزرتے ہیں وہاں بالکل خاموشی ہوتی ہے، تو وہاں آپ کا جو یہ فوکس ہوتا ہے، وہاں آپ کسی خاص چیز پر فوکس کر سکتے ہیں، اپنی دھیان کو مرکوز کر سکتے ہیں، آپ کا دھیان ادھر ادھر نہیں جاتا، گویا غور و فکر کرنے کے لیے بڑی اچھی جگہ ہوتی ہے، بالکل خاموشی ہو۔ جو قرآن میں کہا گیا، افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت والى السماء کیف رفعت وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ۔ کیا ان پر غور نہیں کیا؟ آسمان پہ آپ نے، پہاڑوں پہ غور نہیں کیا؟ یہ جو بات کی جا رہی تھی، تو حضور نے ان چیزوں پہ غور کیا ہوتا تھا۔ آپ 14 سال کی عمر میں ہی گئے تھے، آپ بہت زیادہ غور کرتے تھے، کبھی ستاروں پر، کبھی آسمان پر، کون ہے یہ، کس نے بنایا یہ آسمان، کون ہے یہ ستاروں کو چمکانے والا، بہت غور و فکر کیا تھا آپ نے۔ تو گویا اگر آپ بھی غور و فکر کریں گے تو یہ بھی آپ کی ایک نصرت ہوگی، کیونکہ غور و فکر آپ کریں گے اسی سینس میں کہ آپ کیسے اچھے سے اچھا بنیں گے، اللہ کا فرما بردار بندہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار۔ اور پھر جو ابھی میں نے کہا 5ویں چیز جو تھی کہ 8 سال سے لے کر 35 سال تک آپ نے کمایا۔ میں نے کہا کہ آپ کمانے میں، آپ کسی بھی معاملے میں کسی اور کا احسان اٹھانا نہیں چاہتے تھے۔ جب آپ ہجرت کے لیے گئے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ پیش کیا تھا، میں نے آپ کے لیے اونٹ رکھا ہے، کہا نہیں، میں اس کی قیمت دوں گا۔ آپ نے قیمت اس کی ادا کی، اپنا اونٹ آپ کو اور اپنا اونٹ صدیق اکبر کو۔ تو کمانا جو ہے، جتنا انسان کما سکے بہت اچھی بات ہے۔ 8 سال سے 35 سال تک آپ نے کمائی کی ہے، اتنی کمائی کی ہے کہ 53 سال کی عمر میں آپ نے ہجرت کی، تب تک آپ کے پاس اپنا خرچہ موجود تھا، اتنا آپ نے کمایا تھا۔
اور اندازہ کریں آپ کے پاس کتنی دولت تھی، کتنا آپ نے کمایا تھا. 25 سال کی عمر میں آپ نے شادی کی حضرت خدیجہ سے رضی اللہ تعالی عنہا. اور جو مہر آپ نے ادا کیا، آپ جانتے ہیں کتنا دیا تھا مہر؟ 20 اونٹ آپ نے ادا کیے تھے. اب آج کے حساب سے ہم کہیں گے کم سے کم جو ایک اونٹ کی قیمت ہے 1 لاکھ روپے ہے. آپ یہی اندازہ کریں کہ آج کے حساب سے 20 لاکھ روپے مہر ادا کیے. کتنی بڑی رقم ہے، چھوٹی رقم نہیں ہے. مہر کتنا دیتا ہے انسان؟ جب اس سے بہت زیادہ اپنے پاس ہو. آپ جب 2 لاکھ مہر دیتے ہیں، آپ کے پاس 4-5 لاکھ تو ہوتے ہیں. جب انہوں نے 20 لاکھ دیے، اس کے مطلب کتنا آپ کے پاس ہوگا. لہذا آپ کے پاس بہت زیادہ مال تھا. عام طور پہ جو کہا جاتا ہے صرف آپ کی ایک تصویر پیش کی جاتی ہے، 4 دن کے بعد کھانے کے لیے کچھ نہیں، یہ وہ. ایسے بھی دن آ گئے، ایسا شک نہیں، ایسے بھی دن آ گئے. شب ابی طالب میں کیا کرنا پڑا آپ کو. لیکن یہ ایک اس میں سبق ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ ہم کمانے والے بنے. دین کو ضرورت ہے مال کی. کہاں سے لائیں گے آپ؟ کس سے مانگیں گے آپ؟ بیکاری بنیں گے آپ؟ نہیں، آپ کے پاس ہونا چاہیے. مال کمانا جو ہے یہ بھی آپ سمجھیے دین کا ہی حصہ ہے. کیونکہ ٹائم ہو گیا، میں مختصر کر رہا ہوں بس. وَتُعَزِّرُوهُ، آپ نے اپنے رسول کی مدد کرنی ہے. کس اعتبار سے کریں گے آپ یہی دیکھیں. صبح صبح آپ نے جو فکسنگ دا ٹاسک، میں نے پہلی چیز کہی، آپ آج صبح ایک ہی کام کم سے کم اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق، حکم کے مطابق کون سا کام آج میں کروں گا. چلو ایک ہی کام صحیح کرنا ہے. دوسری چیز جو کہی کہ کس طرح سے میں امت میں انتشاری جو کیفیت ہے اس کو ختم کروں، دراڑ کو ختم کروں، اتحاد اور اتفاق، دلوں کو صاف کروں، آپسی محبت، آپسی بھائی چارے اور آپسی الفت کو کس طرح سے میں فروغ دوں. کیونکہ اگر ہم آپس میں لڑیں گے تو باطل کا مقابلہ کیا کریں گے. وہ تو اسی لیے تماشا دیکھ رہا ہے کہ ہم آپس میں ہی لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں. انہیں ہمارے ساتھ کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو مدد کرنی ہے دین کی. اگر مدد کریں گے آپ، رپورٹ شام کو جائے گی، فرشتے جائیں گے حضور سے کہیں گے کہ یہ جو فلاں امتی جو اکثر کہتا ہے کہ مجھے بڑی محبت ہے لیکن آج دن میں اس نے کیا کیا، یہ آپ کے امتیوں کے بیچ صلح کروا رہا تھا کہ نفرت عام کرا رہا تھا. یہ دن میں مسجد میں زیادہ بیٹھنا پسند کرتا تھا یا کہیں تاش کی مجلسوں میں بیٹھنا پسند کرتا تھا. یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سننا پسند کرتا تھا یا منافقین کی، چوروں کی، بدماشوں کی، گنڈوں کی، ان کی بات پسند کرتا تھا. یہ سب چیزیں جاتی ہیں. اس کے دل میں امت کا درد تھا یا اپنے نفس کی زیادہ اس کو فکر تھی، یا اپنے نفس کو موٹا کرنے کے لیے دن رات کوشش کر رہا تھا، یا یہ اللہ کے دین کی نصرت اور مدد کرنے کے لیے بے چین رہتا تھا. قرآن کی مجلس میں اس کا دل لگتا تھا کہ نہیں لگتا تھا. یہ ساری رپورٹ جاتی ہے اور انہیں بتا دیا جاتا ہے، اور وہ شاہد ہیں، وہ گواہ ہیں. قیامت کے دن وہ گواہی دیں گے کہ ہاں واقعی یہ گندا انسان ہے، ہاں واقعی یہ اچھا انسان ہے. یہ گواہی ہوگی، شاہد ہیں آپ. بار بار اس چیز کو یاد کیجیے. تو یہ تعزروہ نصرت. پھر چوتھی بات توقروہ، آپ نے ان کی توقیر کرنی ہے. تو الحمدللہ اس میں تو ہم کسی سے کم نہیں. محبت ہمارے دل میں ہے حضور کی. گناہگار ہیں ہم، اس میں شک نہیں، ہم بے حد گناہگار ہیں، لیکن محبت ہے. ادنا سے ادنا مسلمان بھی حضور کے خلاف کوئی گستاخی کرے تو برداشت نہیں کر سکتا، اس میں کوئی شک نہیں. مگر یہ یاد رکھیے، یہ محبت جو ہے یہ تو تعزرو کے بعد ہے، اس کا دوسرا نمبر ہے. محبت سے پہلے آپ اس کی مدد، ان کو زیادہ، ان لوگوں کی زیادہ ضرورت ہے جو ان کی مدد کرنے والے ہوں گے. پہلے تعزروہ آیا، اس کے بعد توقروہ آیا. آپ کے ان کی توقیر کرنی ہے. ایک وسیع موضوع ہے. توقیر میں کیا چیز آئے گی کسی وقت کریں گے انشاءاللہ. اور پھر تسبحوہ بکرۃ و اصیلا، آپ نے تسبیح بیان کرنی ہے صبح و شام. صبح و شام سے مطلب یہ نہیں صبح بھی کریں شام کو بھی کریں. یہ الفاظ آئے ہیں کہ حضور کو بھی جب لے جاتے ہیں وہ فرشتے، وہ بھی صبح اور شام لے جاتے ہیں. اس سے کچھ لوگوں نے مطلب لیا صبح شام ضرور کرنی ہے، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ صرف صبح شام.
جس طرح ہم کہتے ہیں اس کی شہرت، اس کی مشہوری مشرق و مغرب میں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف مشرق میں، صرف مغرب میں، شمال جنوب میں بھی ہے، ہر جگہ ہے۔ اسی طرح صبح و شام کا مطلب ہر وقت، اس کے یہ معنی ہے کہ ہر وقت۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم واقعی یہ جو ہم نے روزہ رکھا ہے، اس روزے کا مقصد ہمارے اس ذہن میں رہے کہ ہم نے اس لیے یہ طاقت حاصل کی ہے، یہ اس لیے یہ عبادت ہے تاکہ ہم اس قابل بنیں کہ ہم حضور کی مدد کر سکیں، تاکہ ہم تعزروہ جو ہے وتعزروہ اس کا حق ادا کر سکیں، اسی لیے ہم نے روزہ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق عطا فرمائے کہ واقعی ہم اس کام میں کامیاب ہو جائیں۔ ہم روزوں کو آج الوداع، اب جلدی 2-3 دنوں میں ہم الوداع کرنے جا رہے ہیں، تو شاید یہ آج آخری جمعہ ہو اس مہینے کا، تو ہم ضرور آج اس مبارک موقع پہ، اس مقدس موقع پہ یہ وعدہ کریں اللہ سے اپنے دلوں میں کہ اللہ آج تک ہم نے بڑی غفلت کی ہے، بڑی نادانی ہم سے ہوئی ہے، انشاءاللہ آج ہم تحیہ کرتے ہیں، اب آج کے بعد ہم اللہ کے نبی کے مددگار بنیں گے انشاءاللہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔